السلام علیکم۔ ہاں جی یار، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو۔ اچھا یار، صبح صبح کا ٹائم ہے، تقریباً ٹائم 7:30 کا ہو رہا ہے اور میں باہر نکلا ہوں تو یہ چیک کریں، موسم چیک کریں آپ، اور یہ پرندوں کی آواز اور یہ سکون۔ یار یو کے کی سب سے جو مزے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ یہاں کا موسم جو ہے وہ بہت زبردست ہے، بہت ہی آؤٹ کلاس ہے، یعنی نارمل رہتا ہے سمر سیزن میں بھی۔ ابھی جو ہے سمر سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور موسم بالکل اوکے ہے۔ جیکٹ میں نے ابھی بھی پہنی ہوئی ہے۔ ظاہری بات ہے، جب ادھر بادل بنتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو سردی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جب دھوپ نکلتی ہے تو موسم جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں کہہ لیں کہ تھوڑا سا برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پاکستان میں یا انڈیا میں جو ہے اتنی سردی برداشت نہیں کرتے یا اتنی سردی میں آپ رہنے کے جو ہے وہ عادی نہیں ہوتے تو ادھر جو ہے موسم تھوڑا سا سرد ہو جاتا ہے۔ میں نے ابھی تک سنا ہے، ابھی تک ایکسپیرینس نہیں کیا، لیکن جنوری تک میں ادھر آ گیا ہوا تھا، جنوری میں بھی کافی جو ہے موسم سرد تھا، لیکن یہ ہے کہ دسمبر میں بھی دیکھیں گے کہ کس حد تک سرد ہوتا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ پاکستان میں ناردرن ایریا سے ہیں، گلگت بلتستان سے ہیں، سکردو سے ہیں، تو آپ کے لیے یہاں پہ سروائیو کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو میں بھی ابھی اٹھا تھا، ناشتہ وغیرہ کیا، تو یہ چائے ساتھ ساتھ انجوائے کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بنانی چاہیے کہ یار امیگریشن کوسچن کیا کیا ہوتے ہیں، یعنی جب آپ ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں یو کے اندر آ کے، پاکستان میں یا انڈیا سے جب آپ آتے ہیں تو ادھر تو بیسک کوسچنز ہوتے ہیں، وہ اتنی خاص کوشچننگ نہیں کرتے، ان کی اپنی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ٹکٹ پاسپورٹ وغیرہ چیک کرتے ہیں، ویزا کی اسٹیمپ چیک کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کا جو سامان وغیرہ وہی چیک کرتے ہیں۔ تو ادھر آ کے جو ہے آپ سے کون کون سے کوشچن ہوتے ہیں، کون کون سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے اپنے ساتھ کیری کر کے لے کے آنے ہیں، کتنے آپ نے اپنے ساتھ پیسے لے کے آنے ہیں، ویکسین ضروری ہے یا نہیں۔ تو جو آج کی جو ویڈیو ہے میں نے سوچا اس کے ریلیٹڈ بنانی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یار ٹینشن بالکل بھی نہیں لینی، کوئی اتنا کہہ لیں کہ وہ آپ کے اتنا خلاف نہیں ہوتے کہ آپ کو واپس بھیجنے کے لیے آپ سے کوشش نہیں کریں گے۔ یہ بس ان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے، وہ بس جسٹیفائی کرتے ہیں، بس اپنی جو ہے کلیئر کرتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے یہ لیگل ہے، اس کو چیزوں کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں، دیٹس اٹ۔ میں اپنی بات بتاؤں، مجھے پتہ تھا کوچنگ ہونی ہے، لیکن جو ہے ٹینشن بالکل بھی نہیں تھی کہ یار جب آپ ہی لیگل طریقے پہ رہے ہیں، ہر چیز اپنا جو ہے لیگل پروسیس کر رہے ہیں، فیس وغیرہ دے رہے ہیں، یونیورسٹی ہے آپ کی، تو آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے جو مین چیز ہے جب آپ ایئرپورٹ پہ ادھر لینڈ کریں گے جو آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ ہے جی آپ کا کیس لیٹر، جو یونیورسٹی آپ کو پرووائڈ کرتی ہے۔ 2-3 پیجز کا ہوتا ہے، بعض یونیورسٹی کا 1 پیج کا بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے آپ کا کیش لیٹر، آپ کے پاس وہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اسی کے اوپر جو ہے وہ آپ کی فیس مینشن ہوتی ہے، آپ کا کورس مینشن ہوتا ہے، آپ کا کورس ڈیوریشن مینشن ہوتی ہے، اور کیش کے اوپر جو جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی آپ نے انیشیل ڈپازٹ جو ہے وہ کتنا پے کی ہے، آپ کی جو ریمیننگ فیس ہے وہ کتنی ہے، آپ کا کورس کتنا ہے، آپ کا جو ویزا ہے اسٹڈی ویزا وہ کب اینڈ اوور ہے، آپ کا جو کورس ڈیوریشن ہے وہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو BRP لیٹر ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، تو آپ نے وہ بھی چیک کرنا ہے کہ آپ کا جو BRP ہے وہ کس ایڈریس پہ ہے، آپ نے کدھر سے جا کے کولیکٹ کرنا ہے، آپ کو وہ ایڈریس بھی لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ کیش کے ریلیٹڈ جو ہے ساری امپورٹنٹ اور جو بھی بیسک چیزیں ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا ہے پاسپورٹ، وہ تو ظاہر بات ہے آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے، جس کے اوپر ویزے کی اسٹیمپ لگی ہوگی، یو کے کا ویزا جس کے اوپر لگا ہوگا۔ یہ جو 2 مین امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ جو ہے ایک اور بیسک چیز، جو آپ نے بینک سٹیٹمنٹ اپنی شو کروائی ہوتی ہے پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے، جدھر سے بھی آپ آ رہے ہیں، جو آپ نے اپنے ایکسپینسز شو کروائے ہوتے ہیں کہ یہ میرے پاس جو ہے میری بینک سٹیٹمنٹ ہے، جو آپ نے لاسٹ 28 دن کی یا 30 دن کی یا 1 منتھ سے زیادہ کی جتنی بھی شو کروائی ہوتی ہے، یعنی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ اسٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے۔ آپ کی جو ریمیننگ فیس رہ گئی ہے وہ
اور اس کے علاوہ جو آپ کی لیونگ کاسٹ ہے ادھر، اگر آپ بیچلر پہ آ رہے ہیں، اگر آپ ماسٹرز پہ آ رہے ہیں، وہ ساری ملا کے جتنے آپ کے پیسے بنتے ہیں پاؤنڈز میں، اتنی کم سے کم آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ وہ جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے فیس کتنی پے کی ہے، وہ آپ نے ان کا بتانا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ریمیننگ فیس آپ کے پاس ہے، وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ جی یہ میری اسٹیٹمنٹ ہے۔ میں اپنا بتاؤں تو میرے سے اتنی زیادہ کوشچن نہیں تھی ہوئی اسٹیٹمنٹ کے ریلیٹڈ، انہوں نے جسٹ اتنا ہی پوچھا تھا، انہوں نے مجھ سے میرا کیش مانگا، کیش دیکھا، انہوں نے پوچھا کتنی یونیورسٹی کون سی ہے، یونیورسٹی آف دی نارتھ ہیمپٹن ہے، اس کے علاوہ فیس کتنی پے کی ہے، فیس 5,000 پے کی ہے، بقیہ کتنی رہ گئی ہے 7,000، وہ آپ کے پاس ہے؟ جی ہے، پاسپورٹ چیک کیا، اسٹیمپ لگا کے بس۔ یہ جسٹ کوشچننگ میرے ساتھ ہوئی تھی، اس کے علاوہ کوئی آگے پیچھے کی کوشچننگ انہوں نے نہیں تھی پوچھی کہ آپ کا ویزا کون سا ہے، کدھر سے کروایا ہے، کیسے آئے ہیں، آپ کا کورس یہ فلاں فلاں فلاں۔ آپ کو پتہ لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ برے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کیا وہ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے کورس کے متعلق، آپ کی جو پریویس اسٹڈی ہے، آپ کا جو نیکسٹ کورس ہے، اس کے ساتھ اس کا لنک کیا ہے، اس کے ریلیونٹ ہے، اس اگر ریلیونٹ نہیں ہے تو یہ چوز کیوں کیا ہے آپ نے کورس، کئی طرح کی کوشچنگ ہو سکتی ہے، تو یہ آپ کو لازمی طور پہ پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یار بات کرتے ہیں ویکسینیشن کی، کہ یہ اسٹل ابھی تک مانگ رہے ہیں یا نہیں۔ جب میں آیا تھا تو میں نے ویکسینیشن تو آف کورس کروائی تھی، اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی ساتھ اٹیچ کیا تھا، اور میں جنوری انٹیک میں آیا تھا۔ تو کوشش کریں تو اگر تو آپ نے ویکسینیشن لگوائی ہوئی ہے تو اپنا جو ویکسینیشن کارڈ ہے، وہ جو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لازمی لے کے آئیں، اپنے ساتھ ڈاکومنٹس کے ساتھ لازمی اٹیچ کریں۔ اور جو آپ کی بیسک فائل ہے، جس کے اندر ایک فائل آپ نے علیحدہ سے بنانی ہے، ایک تو ڈاکومنٹس فائل ہوتی ہے جس میں آپ کے سارے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں، پریویس جو پی آپ نے کی ہوئی ہیں یا بیسک ریکوائرمنٹس ہیں۔ جو مین ہے، آپ کے پاس ایک فائل ہونی چاہیے جو آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جب آپ نے ایئرپورٹ پہ اترنے، جس میں پاسپورٹ اور اس کے علاوہ آپ کا بینک سٹیٹمنٹ، آپ کا گیس لیٹر، آپ کا کورونا سرٹیفکیٹ، آپ کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ بھی، یہ جو بیسک چیزیں ہیں یہ آپ کے اس میں ہونی چاہیے، اور وہ آپ کے ہاتھ میں فائل ہونی چاہیے تاکہ وہ آپ جو ہے ان کو ایزیلی شو کروا سکیں۔ تو میں بات کر رہا ہوں ویکسینیشن کی، تو اگر تو وہی آپ نے لگوائی ہے تو لازمی اپنے ساتھ لے کے آئیں۔ وہ مجھے پچھلے دنوں بھی ایک میل آئی ہوئی تھی یو کے کی طرف سے، کیونکہ میں نے جب اپلائی کیا تھا اپنا نیشنل ہیلتھ انشورنس، تو وہ جو ہے انہی کی طرف سے مجھے میل آئی ہوئی تھی کہ اگر آپ جو ہے ویکسینیشن لگوانا چاہتے ہیں، وہ آپ فلاں جگہ پہ جا کے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ ویکسینیشن لگوا سکتے ہیں۔ مطلب ابھی تک بھی تھوڑا سا کہہ رہے کہ کانسیپٹ ہے ادھر کرونا کا، وہ اس طرح کا نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے کہ سیکیور کرنے کے لیے کہ اگر آپ ویکسینیشن لگوانا چاہتے ہیں تو آپ لگوا سکتے ہیں۔ تو یہی بہتر ہے کہ اگر آپ نے لگوائی ہوئی ہے تو اپنا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اپنے ساتھ لازمی لے کے آئیں۔ ایک اور یار مین اور امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ آپ سے وہ پوچھتے ہیں آپ کے اکاموڈیشن کا یا نہیں۔ یار یہ بعض اوقات پوچھتے بھی ہیں، بعض اوقات نہیں بھی پوچھتے۔ کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن سے انہوں نے پوچھا بھی تھا اور مسئلہ بھی بنا تھا۔ اگر تو آپ نے پاکستان سے اکاموڈیشن بک کروائی ہوئی ہے تو وہ آف کورس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس سٹی میں ہے، اس کا پوسٹ کوڈ کیا ہے، وہ کون سے کاؤنٹی میں آتی ہے، یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اے ٹو زیڈ جدھر آپ جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کی اکاموڈیشن وہ برمنگھم میں ہے اور آپ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہیں تو یہ بھی اس کی ریزن بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ادھر کیوں اترے ہیں۔ ریزن کیا، بیسک ان کو ریزن یہی بتائیں کہ میں ایز ارلی ایز پاسبل موو کرنا چاہتا تھا، اور مجھے ادھر ہیتھرو ایئرپورٹ کی ٹکٹ ملی ہے تو میں ادھر آ گیا ہوں۔ ابھی میں ادھر سے جو میری نیکسٹ ٹکٹ ہے میں نے بک کروائی ہوئی ہے تو میں ادھر جا رہا ہوں۔ یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے بک کروائی ہوئی ہے اکاموڈیشن تو آپ کو لازمی طور پہ پتہ ہونا چاہیے اے ٹو زی اس کے بارے میں۔ اور اگر تو آپ ویسے کسی دوست کے پاس آ رہے ہیں، کسی ریلیٹیو کے پاس آ رہے ہیں، بلکہ کسی کے بھی پاس آ رہے ہیں تو کوشش کریں ان کو بتائیں کہ آپ اپنے ریلیٹیو کے پاس آ رہے ہیں، آپ کے ماموں ہیں، آپ کے چاچو ہیں، میں ان کے پاس اسٹے کروں گا 1 منتھ، اور اسی دوران اپنی جو ہے وہ اکاموڈیشن سرچ کر کے ادھر موو ہو جاؤں گا۔ تو یہ ہے اکاموڈیشن کے بارے میں، وہ یہی مین چیزیں تھیں اس کے بارے میں۔ تو اس کے علاوہ بھی پھر یار کوئی آپ کے ذہن میں کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کسی چیز پہ، کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں مجھے انسٹاگرام پہ بتا سکتے ہیں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، مزید ویڈیو کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔